مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو نئی خبر لے کر آئے ہیں وہ ہے پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک ہونے سے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے پہلے حکومت نے وہ جو جن لوگوں نے ماضی میں ایران کے راستے جانے کی کوشش کی اور پکڑے گئے اور واپس ہوئے، تو وہ ان 50,000 لوگوں کے جو ہے پاسپورٹ پہلے ہی بلیک لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے بعض لوگ پھر بعد میں چلے گئے، ظاہر ہے وہ تو کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، باہر دوسرے ملکوں میں چلے گئے، پھر انہوں نے نئے پاسپورٹ ہی بنوا لیے، پھر وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے، کئی کے بچے بھی وہاں چلے گئے۔ لیکن پھر جب موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے نام بلیک لسٹ میں ڈالیں گے، تو اب وہ ان کے لیے مسائل سامنے آتے رہے کہ کئی جو پاکستان آئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں جا سکے، ان کو جو پتہ چلا کہ ہمارے تو نام تو بلیک لسٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں۔ تو جو ایران کے راستے جانے والے جتنے بھی لوگ تھے اور وہ جو وہاں سے ڈپورٹ ہوئے یا پکڑے گئے اور FIA کے پاس ان کا ریکارڈ آیا، تو اس حکومت نے ان سب کے نام جو ہے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیے، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر لیے۔ حالانکہ انہوں نے بعد میں اگر پاسپورٹ بنوائے ہوئے بھی تھے، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ان کے نام BL میں نہیں ڈالے گئے تھے، تو ایک تو وہ معاملہ چل رہا تھا۔ پھر اب جو ہے وہ نیا معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ نئے جو لوگ آ رہے تھے ان کے بھی پاسپورٹ، تو وہ بھی تقریباً 18,000 پاسپورٹ اس کے بعد مزید BL میں ڈالے گئے، منسوخ کیے گئے یہ پچھلے چند ماہ کے دوران۔ تو یہ تقریباً 70,000 پاسپورٹ پہلے بلاک تھے، اور اب جو وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں جو وزیر داخلہ نے فیصلہ کیا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو ڈپورٹ اگر پاکستان آئیں گے ان سب کے خلاف ایک تو FIR درج کی جائے گی، اور دوسرے ان کے پاسپورٹ بھی 5 سال کے لیے جو ہے وہ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بظاہر بڑا سخت فیصلہ لگتا ہے۔ ہاں، ایک بات ان کی صحیح ہے کہ پاکستانی کی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر یہ سعودی عرب میں، دبئی میں جا کر جو لوگ یا ملیشیا میں جو لوگ بیکاری ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کے خلاف بالکل یہ کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کے پاسپورٹ بھی 5 سال کے لیے منسوخ ہونے چاہیے اور ان کے خلاف FIR بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اگر بلینکٹ کریں گے، سب کے اوپر کریں گے، تو وہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ کیونکہ عرب ملکوں میں ہم نے خاص طور پر دیکھا ہے کہ بعض اوقات کفیل جو ہے وہ آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہوتا، بعض اوقات آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر لوگ جو ہے عرب ملکوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں سے پھر اپنے کفیل کو چھوڑ کر جو ہے وہ پیسے تو خرچ کر کے گیا ہوا ہوتا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ کا ویزا ہوتا ہے، تو پیسے پورے کرنے کے لیے کہیں اور کام کرنے لگتا ہے، تو ظاہر وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اب جو واپس آتا ہے تو ظاہر وہ ڈپورٹ ہو کر آتا ہے، جب بھی وہ واپس آتا ہے سال بعد 2 سال کے بعد، تو اب اس بندے کے ساتھ یہ اگر اس پہ FIR ہوگی اور اس کا پاسپورٹ 5 سال کے منسوخ ہوگا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کسی اور ملک میں بھی ہے، وہ جرم کرتا ہے، تو وہاں پر اس کی سزا وہ بھگت کر ہی آ رہا ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی اس نے جرم کیا ہے تو وہ سزا وہاں پر بھگتتا ہے، تو وہ سزا وہاں پر ایک بھگت کے آ رہا ہے، اور پھر یہاں پر پاکستان پہنچنے پر جو ہے اس کو اوپر ایک اور FIR اس کو بھگتنی پڑے گی، اور پھر 5 سال کے لیے اس کا پاسپورٹ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے سزا کی ڈبلنگ کا پہلو جو ہے وہ حکومت کو دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ مقصد ہمارا جیل میں بھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ لوگ ظاہر ہے کوئی بیچ میں کرمنل بھی ہوتے ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے ایسے ہیں، لیکن جو عام ڈپورٹیز ہیں ان کا تو کرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ جیل میں جائیں گے تو ان سے پھر ظاہر مجرموں والا جیل میں تو سلوک ہوتا ہے، اور جیلوں میں بہت بری حالت ہوتی ہے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے فیصلہ تو کیا حکومت نے، لیکن اس پہ کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ FIR والا فیصلہ بہت سخت ہے، یہ عام ڈپورٹی پہ اس کو لاگو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اگر کوئی کسی جرم کی سزا کسی دوسرے ملک میں بھگت کر آ گیا ہے تو نہ ہی اس کو دوسری بار سزا دینی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے جو بیکاری ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں جس میں منشیات کا معاملہ ہے، تو اس پہ تو بات ٹھیک ہے کہ ان کو تو ان کا پاسپورٹ منسوخ ہونا چاہیے اور ان کے خلاف FIR بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ عام ڈپورٹی اور کرمنل ڈپورٹی میں فرق ہونا چاہیے۔ اس سے اب اس وقت جو قانون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان سے آپ قانونی طور پر باہر گئے ہیں تو پھر اگر آپ ڈپورٹ بھی ہو کر آتے ہیں تو FIA آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ اس وقت سکہ راج الوقت، سکہ راج قانون یہ تھا، لیکن اب یہ جو وزیر داخلہ نے قانون بدلی کرنے کا کہا ہے، تو اب یہ قانون دیکھتے ہیں اب کیا پیش آتا ہے، لیکن جو ان کا حکم ہے وہ تو بڑا سخت، اس سے تو سختی بہت واضح ہو رہی ہے۔ یہ بات ان کی صحیح ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن اب اس میں جو ہے نا انسانی پہلو بھی دیکھنا ہے، اور انسانی پہلو جیسا کہ ہم نے کہا کہ عرب ملکوں میں جو ہے وہ کفیل کی زیادتیوں کی وجہ سے اگر بھاگ جاتا ہے اس سے، تو وہ پھر ڈپورٹ ہو کر آتا ہے، تو وہ تو غریب مزدور ہوگا، اس کے خلاف اگر آپ FIR کر دیں گے اور اس کو 5 سال کے لیے اس کا پاسپورٹ BL میں ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اور پھر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا کوشش ہونی چاہیے کہ جیلوں کی طرف ہم کم جائیں، اصلاح کی طرف زیادہ جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی وہاں پہلے سزا بھگت کر آیا ہے تو اس کے خلاف یہ FIR جو ہے اس کو دوبارہ FIR کرنا، اس پہ بھی نظر ثانی اس فیصلے پر اس پہلو سے ہونی چاہیے۔ ہاں، جو کرمنل ہیں، جو بیکاری ہیں، ان کے خلاف تو یہ قانون ہونا چاہیے کہ وہ واقعی پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔
मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।